نکاح کا ایک زاویہ صحت بھی ہے۔ نکاح کو دیر سے کرنا بیماری کا ذریعہ، انسان کی عمر بڑھتی جائے، نکاح دیر سے ہو تو بیماری کا ذریعہ۔ نکاح ٹائم پر ہو جائے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اگر ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے ملنے کے، ملاقات کے معاملات، وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو بھی بیماری۔ تو اسلام دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے عین فطرت کے مطابق زندگی گزاری۔ اب نکاح کے پہلو تو اتنے ہیں کہ ختم ہی نہ ہو، اسی بھی بات ختم ہو جائے۔ انسان نے ہمیشہ رہنا نہیں، نیا انسان پھر نیا انسان پھر نیا انسان، ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی سنتوں کے اندر ہماری صحت کو چھپایا ہوا ہے۔ نکاح کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تو نسل انسانی کی بقا اور دوام کے قیامت تک چلتا رہے۔ اس کے علاوہ انسانی شرافت، وقار، حسب نسب کی حفاظت نکاح سے ہوتی ہے۔ آج یورپ میں نکاح نہیں ہو رہے، ان کا حسب نسب بھی کوئی نہیں، وہاں کسی سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ نکاح سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی صحت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس طرح پیشاب انسان کو آتا ہے نا، اندر جمع ہو جائے تو اس کا روکے رکھنا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ پخانہ آ رہا ہو، روکے رکھنا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح صحت مند انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اور نعمت دیتے ہیں، جوانی والی نعمت۔ اس کا اپنے وقت پر صحیح استعمال کرنا یہ صحت کی بقا ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس بات کو لوگ مان چکے ہیں۔ کس بات کو؟ دو جانور لیں، ایک سائز کے، ایک وزن کے، ایک جیسے، ایک ہی جگہ وہ پیدا ہوئے، ایک ہی جگہ پلے بڑھے۔ ایک کو کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق ذبح کر دے اور دوسرے کو ویسے ہی جھٹکے سے ذبح کر دیں تو دونوں کے گوشت میں فرق ہے۔ ایک صحت کے لیے مضر ہے، ایک صحت کے لیے مفید ہے۔ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ تو آج کافر بھی حلال فوڈ تلاش کرتا ہے جس کو سمجھ ہے، سب نہیں، اور جن مسلمانوں کو سمجھ نہیں وہ بھی حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اتنا فرق ہے حلال اور حرام میں۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اگر کنٹرول نہ کی جائے تو اتنی ہلاکت انگیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا سکون چاہتی ہے۔ یہ کیفیت ایک سکون چاہتی ہے جب طاری ہوتی ہے۔ جن پہ طاری ہوتی ہے انہیں اندازہ ہے، جب یہ طاری ہو جاتی ہے تو سکون چاہتی ہے، اور جب اس کو سکون نہ مل رہا ہو تو یہ جب غالب آ جائے، خوف خدا بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تو اللہ کی قسم نہ یہ مذہب کی پرواہ کرتی، نہ نسل کی پرواہ کرتی، نہ خاندان کی پرواہ کرتی، نہ شرافت کی پرواہ کرتی، ہر چیز کو توڑ کر یہ بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ کسی چیز کی یہ پرواہ نہیں کرتی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ کنٹرول کرنے کے لیے نکاح اللہ نے رکھا ہے، وقت کے اوپر نکاح کرنا رکھا ہے۔ تو ہم اس نکاح کا وقت پر ہونا ہماری صحت سے متعلق ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں نا، ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے یا غیر ضروری؟ انتہائی ضروری ہے، تھوڑا ضروری؟ انتہائی ضروری۔ غذا نہ ملے تو بھوکے مر جائیں گے۔ ہاں جی احمد صاحب، ایسے ہی جتنا یہ غذا کا اندر جانا ضروری ہے، اسی طرح ان غذا نے اندر جا کے جو ایکشن کرنے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں اس میں کام کی ہوتی ہیں، جسم کے کچھ کام کی نہیں ہوتی، ان کا باہر نکلنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ باہر نہ نکلے تو بندہ ویسے ہی خراب ہو جائے، مر جائے۔ مثال دے رہا ہوں، پیشاب بن رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا، صحت ختم۔ تو ان کا نکلنا بھی ضروری ہے، اور صحیح موقع پہ، صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر نکلنا یہ مفید ہے۔ آپ پیشاب کو سارا دن روک کے رکھیں، رات صبح جائیں آفس، رات کو آگے گھر آگے پیشاب کریں، بھائی کر تو لیا، نہ نکال تو دیا، نہیں، یہ بیمار کرے گا آپ کو۔ تو ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جوان ہو گیا بندہ، اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی، جتنی جلدی شادی ہوگی صحیح طریقے سے اس کو اخراج کرے گا، اس کیفیت کا، اس مادے کا، اتنا صحت مند رہے گا، اور جتنا اس میں وہ افراط اور تفریط میں شکار ہوگا اتنا بیمار ہوگا۔ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کا صحیح اخراج یہ بڑا ضروری ہے۔ تو وقت کے اوپر شادی ہوگی تو ہی کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکے گا۔